شالوم مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ یہ شاری میل ہندی اردو بائبل پوڈ کاسٹ پر آپ یہ کلام یہ مکاشفہ سن رہے ہیں، اور جو پنجابی زبان سمجھتے نے انہاں لئی میں الگ تو ایک چینل کریٹ کر دیتا ہویا ہے، پنجابی بائبل پوڈکاسٹ یہ شاری میل۔ تے جڑے پنجابی وچ کلام نو سننا چاہندے نے او اس چینل نو سرچ کر کے اس چینل نو سبسکرائب کر سکدے ہیں۔ تے کچھ ویڈیوز آلریڈی ریکارڈڈ نے، پہلے میں وہ اپلوڈ کراں گا، تا پھر اگر تسی رسپانس کرو گے تاں پھر اس تے میں سٹارٹ کر داں گا، اس تے بھی پنجابی وچ کلام نو۔ ہن آپاں اج دے وشے ال آ رہے ہیں۔ یہ کلام ان کے لیے ہے جن کا کلام کے ساتھ یعنی بائبل کے ساتھ رشتہ نہیں بن پاتا، یعنی من نہیں لگتا، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتا، یا یوں کہیں کہ کلام پڑھنے میں من نہیں لگتا، سمجھ نہیں آتا، تو اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل۔ تو ہم سب کے پاس خدا کا پاک کلام ہے، ہم سب کے پاس خدا کا پاک کلام ہے، ہم سب خدا کا کلام سننے والے ہیں۔ جو مسیح یشوع پر ایمان لایا ہوا شخص ہے، تو آج کا ہمارا جو تھیم ہے، ٹاپک ہے، اس کا جو آغاز ہے، شروعات ہے، ایک سوال کے ساتھ کر رہے ہیں کہ خدا زندہ پاک کلام، خدا کا زندہ پاک کلام جسے ہم سنسارک طور پر ہولی بائبل، پوتر بائبل، کتاب مقدس کے نام سے جانتے ہیں، اس کا آپ کے ساتھ ذاتی رشتہ کیا ہے؟ دلی اور روحانی رشتہ کیا ہے؟ ریلیشن کیا ہے؟ کیا معنی ہیں آپ کی زندگی میں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جو لکھ نہیں سکتے وہ واٹس ایپ نمبر پر آڈیو میسیج بھیج سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس خدا کا کلام ہے وہ آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، وہ ہے کیا آپ کے لیے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہو، مینٹلی، فزیکلی، روحانی طور پر، دلی طور پر کیا سمجھتے ہو آپ، اس کو کیا لگتا ہے، کیا محسوس کرتے ہو جب اس کو آپ پڑھتے ہو، جب وہ آپ کے پاس ہوتا ہے، تو وہ آپ کی زندگی میں کیا معنی رکھتا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندہ خدا کے پاک کلام کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے، اور وہ رشتہ اگر ہے تو کیسا رشتہ ہے، کتنا گہرا ہے، اور کس طرح کا رشتہ ہے۔ یہ روحانی رشتہ ہے، اور اس رشتے کا نام کیا ہے؟ باپ یعنی ابا، عبرانی میں احبا، اور بیٹے کی روح کا کلام یعنی خدا کا پاک کلام، یہ باپ اور بیٹے کی روح کا پاک رشتہ ہے۔ ان کے بیچ کی جو ان کے رشتے کی محبت ہے، روح باپ اور بیٹے کی روح کے بیچ کا رشتہ ہے، یعنی ہمارے اندر بیٹے کی روح ہے، اور جو خداوند کا زندہ کلام ہے، جس کو ہم سنسارک طور پر بائبل کہتے ہیں، ہولی بائبل کہتے ہیں، پوتر بائبل کہتے ہیں، وہاں پر احبا لکھنا چاہیے،
अब्बा लिखना चाहिए, अब्बा लिखना चाहिए। वो बाप की रूह है जो आपके पास बाइबल है, वो बाप की रूह है जिसे हम संसारिक तौर पर होली बाइबल के नाम पर जानते हैं, पवित्र बाइबल के नाम से जानते हैं। जब तक वो हमें अब्बा क्यों नहीं नजर आता, बाप का जिंदा कलाम क्यों नजर नहीं आता, बाप की सी मोहब्बत उसके साथ क्यों नहीं है, यह भी एक सवाल है। बाप और बेटे का रिश्ता उसके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक हमारे अंदर बेटे की रूह नहीं होगी, बेटे की रूह नहीं होगी, तो बाइबल हमें बाप की रूह, वो बाप का जिंदा कलाम, उसके साथ बाप और बेटे का रिश्ता नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और ना ही बाइबल आपको अब्बा आसमानी पिता का कलाम नजर आएगा। उसके साथ आपका रिलेशन बाप और बेटे का नहीं बनेगा जब तक आपके अंदर बेटे की रूह नहीं है। इब्रानी में कहते हैं आहबा, यानी बाइबल आहबा है। साफ साफ लफ्जों में बोल रहा हूं, जो बाइबल है, जिसे आप बाइबल कहते हो, जो कलाम है, वो आहबा है, यानी अब्बा है। कलाम ही अब्बा है। इब्रानी में अब्बा का मतलब होता है मोहब्बत, मोहब्बत, प्यार, लव, यानी बाप और बेटे की मोहब्बत। तो अगर बेटे की रूह हमारे दिल में है तो जो बाइबल है वो बाइबल नहीं, अब्बा है, अब्बा है। यानी बाइबल के साथ आपका रिश्ता बाप और बेटे का रिश्ता है। लेकिन जिसमें मसीह की रूह है उसका, जिसमें मसीह की रूह नहीं, ना दोनों में से कोई उसका नहीं, ना अब्बा कलाम जो है, ना वो उसका है, ना कलाम उसका है। अगर मसीह की रूह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और जितने खुदा की रूह की चलाए चलते वही खुदा के बेटे हैं, फर्जंद हैं। आपके अंदर बेटे की रूह है और खुदावंद खुदा का जिंदा कलाम यानी अब्बा यानी बाप का कलाम है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। मोहब्बत किसके साथ? कलाम के साथ, बाप के साथ। क्योंकि खुदा मोहब्बत है ना, खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत एड्रेस कर रहा है कलाम को, जो आपके पास बाइबल है। बाइबल है जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, जो मोहब्बत कलाम को बेटे से है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है यानी कलाम को हमसे है, उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है, जो कलाम में कायम रहता है, वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है, यानी कलाम उसमें कायम रहता है। इस सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। यस्सु का पिता है मोहब्बत, अब्बा है मोहब्बत। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी, अब मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मोया, क्योंकि किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह के मुताहत कर दिया। पवित्र शास्त्र ने, पुराने अहदनामे ने, तोरा ने, मूसा की 5 पुस्तकों ने सारी दुनिया को गुनाह के मुताहत कर दिया। इसलिए सब ने गुनाह किया, क्योंकि आदम ने गुनाह किया। आदम ने नाफरमानी की, उसके वसीले गुनाह आया और गुनाह के वसीले मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। इसलिए सब ने गुनाह किया। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मोया।
کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت، کس کے وسیلے؟ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خدا کی محبت کہاں ہے؟ ہمارے دلوں میں۔ تو اگر محبت دلوں میں ہے روح القدس کے وسیلے، تو پھر ابا کہاں ہے؟ خدا باپ کہاں ہے؟ ہمارے دل میں۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے گئی، ابا ہے ہمارے اندر، دل کے اندر۔ اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی۔ تم بیٹے ہو اسی لیے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں باپ نے بھیجی۔ بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی۔ روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب وارث بھی ہوا۔ بڑا اور پہلا حکم یہ ہے اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت، موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ جو دنیا ہے یہ خدا کی پڑوسی ہے، خداوند خدا کی، اور خدا نے دنیا سے محبت کی، اسی لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پنجابی وچ کہہ رہے ہیں، اتے دوجا اس طرح ہے کہ تو اپنے گوانڈی نو اپنے جہا پیار کر۔ انہاں دوہاں حکماں تے موسیٰ دی ساری بوستھا اتے نبیاں دے بچن ٹکے ہوئے ہیں۔ اگر یعنی سارے بوستھا جڑا پورا ہونا چاہتا ہے وہ اپنے پڑوسی نال محبت کرے، جداں خدا باپ نے دنیا نال کیتی، جداں یسوع مسیح نے گناہ گاراں نال کیتی، جے شرع چ پورا ہونا چاہتا ہے۔ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا ہوا پیتل یا جھنجھناتی ہوئی جھانجھ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملی اور سارے بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہوئی اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہوا کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ساری چیزیں اندر باپ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو محبت کیسے انسان رکھے گا؟ جب محبت روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے گی، جب محبت روح القدس کے وسیلے دل میں ہوگی تو ہی کسی سے کرے گا نا وہ انسان۔ اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے، صبر ہے، پیشنس ہے۔ محبت کیا ہے؟ صبر کا کلام، جس کے اندر صبر کا کلام ہے اس کے اندر محبت ہے، مہربانی ہے۔ محبت حسد نہیں کرتی، جس کے اندر محبت ہے وہ حسد نہیں کرتا، محبت حسد نہیں کرتی۔ جس کے اندر ابا ہے وہ شیخی نہیں مارتا، محبت شیخی نہیں مارتی، پھولتی نہیں، نزیبہ کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے،
سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام۔ جو شریر میں حاصل کیا ہے وہ شریر کے ساتھ ہی جاتا رہے گا، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، یعنی یہ بچوں کی حرکتیں ہیں، بچوں کی سی سمجھ تھی، یہ بچوں کی سمجھ ہے۔ لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ باقی جتنی چیزیں بڑی وہ لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی چیزیں ہیں، بچوں کی مانند ہے، بچوں کی سی سمجھ کی چیزیں ہیں۔ مگر روح کا پھل، کیونکہ روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی، مگر روح کا پھل محبت، خدا محبت ہے، خدا روح ہے، خدا سچائی ہے۔ خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ پس اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا، یعنی ابا وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس بیٹے کی روح ہے، ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طور پر ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی، مگر روح خود ایسی آہیں بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے۔ روح یہ بیٹے کی روح ہے، یہ بیٹے کی روح کا نشان ہے۔ روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے۔ جس کے اندر بیٹے کی روح ہے وہ آہیں بھرے گا باپ کے لیے، جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے جانا انہیں پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا انہیں بلایا بھی، اور جنہیں بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا اس کو جلال بھی بخشا۔ تو بیٹے کی روح کا کیا نشان ہے؟ وہ آہیں بھرتی ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگی، کیونکہ ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی، اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ یہاں لکھا تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل روئے اور انہوں نے آہیں بھرنے لگے وہ، مگر یہ بیٹے کی روح ہے جو اسرائیلیوں کی شفاعت کر رہی ہے باپ کو۔ بیٹے کی روح اسرائیلیوں کی شفاعت کر رہی ہے باپ کو، جو ان کے لیے شفاعت کر رہی ہے باپ سے۔ باپ سے پیدا ہونے کا نشان یہ ہے، روح سے پیدا ہونے کا ثبوت یہ ہے، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طریقے کا ابد تک کائن ہے۔ اس نے اپنی باشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر، یہ اسپرٹ آف سن ہے، یعنی بیٹے کی روح ہے، اسپرٹ آف مسایا،
جو رو رو کر شفاعت کرتی ہیں، آہیں بھرتی ہیں، اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، موت سے بچا سکتا تھا یعنی گناہ سے۔ ہے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، ہے موت، موت کا ڈنک، ہے موت تیری فتح کہاں رہی۔ موت کا ڈنک گناہ ہے، گناہ کا زور شریعت ہے۔ موسیٰ دے داس حکم، موسیٰ دی وستھا، گناہ دا زوریا۔ تو جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا یعنی گناہ سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر، باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرمان برداری سیکھی۔ دکھ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں فرمان برداری سکھاتے ہیں، اور کامل بن کر اپنے سب فرمان برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طریقے کے سردار کاہن کا کتاب ملا، بیٹے کی روح۔ تو 10 حکموں میں لکھا ہوا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو جب ماں اور باپ کی بات آ رہی ہے تو جو جسمانی خیال میں رہتے ہیں، وہ جو اپنے شریرک سنسارک ماں باپ ہے تو وہ اس کا خیال ان کو آتا ہے، لیکن جو روحانی خیال میں رہتے ہیں، جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے، جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے۔ یہ جسمانی ماں باپ کی بات نہیں کر رہا کلام، جس کے پاس بیٹے کی روح ہے۔ کلام خداوند خدا کا زندہ ہے، جو محبت ہے، سچائی ہے، جس کے اندر سچائی ہے، خدا کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ باپ کی طرف سے نکلتی ہے۔ اس کا کلام ہے احبا، جو بائبل ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو بائبل ہے ہمارے پاس، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ کلام، میں بائبل کو ابا بول رہا ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا کنفیوژن ہو رہی ہے، میں ہولی بک کو، پوتر بائبل کو، کتاب مقدس کو ابا بول رہا ہوں، ابا۔ اس کلام یعنی وہ کلام ہے ابا، ابا ہے محبت، باپ یعنی سچائی کی روح کو دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں خاص کر یسوع کے وسیلے دی گئی فضل اور سچائی کی روح کا کلام، ایمان کی روح، بیٹے کی روح جو ہے وہ ماں ہے۔ ایمان کی روح بیٹے کی روح کی ماں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وشواس کی روح ہے، وشواس کی روح ہے۔ تو جو وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو۔ بچے یعنی بچے خداوند کی طرف سے میراث ہیں، پیٹ کا پھل انعام ہے۔ وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو۔ جو روح القدس سے پیدا ہوا شخص ہے نا، جو روح سے پیدا ہوا شخص ہے، اس کی جو ماں ہے وہ ایمان کی روح ہے، ایمان کی روح ہے۔ اگر ہمارے اندر ہمارا ماں باپ سے رشتہ ہی نہیں اچھا ہے، ہمارے اندر بیٹے کی روح ہے، ایمان کی روح ہماری ماں ہے، اور محبت یعنی احبا ہمارا باپ ہے۔ خدا باپ محبت ہے، خدا روح ہے، خدا سچائی ہے، اور روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ ایمان کی روح ماں ہے، جو روح القدس سے پیدا ہوا بیٹے کی روح کی ماں ایمان کی روح ہے، وشواس کی روح ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے، ایمان کی روح ہے، اور جو روحانی بیٹے ہیں، ایمان کی روح ان کی ماں ہے، جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، پس ہم بھی ایمان لائے اور اس لیے بولتے ہیں۔ جب آپ کے اندر بیٹے کی روح ہوگی، جہاں کہیں ماں اور باپ کی بات ہوگی روحانی طور پر، وہاں ہمارے اندر باپ کی محبت یاد آئے گی، جو مسیح یشوع کے بدن کے وسیلے
قربانی کے وسیلے ظاہر ہوتی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اب یسوع کیا ہے؟ یسوع فضل، یسوع ہے فضل، اور فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ یسوع کون ہے؟ یسوع کیا ہے؟ یسوع ہے فضل، فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے۔ باپ کی بیٹے کی روح کو سونپا گیا۔ بیٹا کون ہے؟ فضل، فضل کی روح۔ بیٹا کون ہے؟ فضل۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، یعنی فضل کو سونپا ہوا ہے باپ نے۔ باپ کیا ہے؟ محبت، روح، سچائی۔ باپ نے کس کو سب کچھ سونپا ہوا ہے؟ فضل کو۔ یسوع کون ہے؟ فضل اور سچائی۔ فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا، کوئی فضل اور سچائی کو نہیں جانتا سوا باپ کے، سوا خدا روح کے، سوا خدا محبت کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، سوا فضل اور سچائی کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا، اگر آپ نے فضل کو جانا ہوتا اور میرے باپ کو بھی جانتے، اگر آپ فضل کو جانتے ہو، فضل کی روح کی آپ پر بخشش ہے، فضل کی روح نے آپ کو چنا ہوا ہے، تو آپ کو باپ نے چنا ہوا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا، جس نے فضل کو دیکھا، فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی، اس نے باپ کو دیکھا۔ کہ میں باپ میں ہوں، کہ میں باپ میں ہوں، باپ محبت ہیں، روح ہیں، سچائی ہیں۔ فضل کہاں ہے؟ باپ میں ہے۔ فضل باپ میں، فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی، فضل باپ میں ہے، اور باپ مجھ میں ہے، اور باپ فضل میں ہے۔ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں، یہ فضل ہی بول رہا ہے، یعنی یسوع فضل ہیں، یہ فضل ہی بول رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ باپ کہاں رہتا ہے؟ فضل میں، فضل کی روح میں۔ میرا یقین کرو، فضل کا یقین کرو، میں باپ میں ہوں، فضل باپ میں ہے، اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو فضل کے کاموں ہی کے سبب میرا یقین کرو، یعنی فضل کے کاموں کا یقین کرو جو اس نے کیا۔ باپ یعنی کلام کی بات کر رہے ہیں یسوع، کلام جو ہمارے منہ میں ہے، ہمارے دل میں ہے، تو جسے ہم آج ہولی بائبل، پوتر بائبل کے نام سے جانتے ہیں، ابا کو۔ پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یسوع خود کس روح کے مالک ہیں، یسوع خود کون ہے، یسوع کون ہے، یسوع کیا ہے؟ یسوع ہے فضل، یسوع فضل کی روح ہے، فضل کی روح جو مجسم ہوئی، اور وہی ابتدا میں کلام تھا۔ کون سا کلام تھا؟ فضل کا کلام تھا، کیونکہ فضل اور سچائی کی روح جو ہے، فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی۔ جب تک آپ یہ نہیں سمجھو گے کہ یسوع مسیح کے وسیلے کی فضل اور سچائی ہے کیا، یسوع کو آپ تب ہی جان سکتے ہو جب آپ فضل کو جانو گے، فضل اور سچائی کو۔ فضل اور سچائی ہے کیا؟ تو باپ کے پاس جو فضل اور سچائی کو نہیں جانتا، وہ باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، جو لوگ کتاب مقدس میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یعنی پرانے عہد نامے میں، کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے۔ کچھ لوگ تو آج بھی 10 حکم کرتے رہتے ہیں، حکم کو مانو، 10 حکموں کو مانو۔ صاف صاف لکھا ہے یوحنا 5:39 میں کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، وہ تو خود فضل کی گواہی دے رہی ہے، وہ تو خود فضل اور سچائی کی گواہ ہے۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے فضل اور سچائی کے پاس آنا نہیں چاہتے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، جو فضل ہے،
فضل کی روح ہے، وہ آدمیوں سے عزت نہیں چاہتی، میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تم کو جانتا ہوں، فضل جانتا ہے کہ تم میں خدا کی محبت نہیں ہے جو کتاب مقدس میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں۔ فضل اپنے باپ یعنی محبت کے نام سے آیا ہے، اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی اور اپنے نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا، روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے گی، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا، فضل کو بھیجا ہے، اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا کی طرف سے تعلیم پائے ہوئے ہوں گے۔ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، فضل کے پاس آتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے، یعنی فضل سے محبت رکھے، رحم سے محبت رکھے، دیا سے محبت رکھے، یعنی فضل اور سچائی کے ادھین رہے، تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا، جو فضل انوگرہ کے کلام سے محبت نہیں رکھتا، وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں، فضل باپ میں ہے اور باپ مجھ میں ہے؟ باپ محبت ہے۔ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ باپ فضل میں رہ کر کام کرتا ہے، بھائی فضل کی روح میں۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں۔ دنیا کی کوئی بائبل سٹڈی استاد ربی آپ کو باپ سے نہیں ملوا سکتا۔ یہودیوں سے بڑا کوئی ربی گیانی نہیں ہو سکتا آج کی دنیا میں، آج کے وقت، اور نہ یونانیوں سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے۔ متی 5:20 آیات، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں، یہ یسوع کہہ رہے ہیں، فضل کہہ رہا ہے، فضل اور سچائی کہہ رہی ہے، کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں سے، فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ شاؤل سے بڑا تو نہیں کوئی ہو سکتا نا کلام کے حوالے سے، جو یہودیوں کی شریعت کے حوالے سے ایک عمدہ شخص تھا۔ میں سیدھے طور پر اور صاف لفظوں میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 10 حکم، موسیٰ دے 10 حکم، موسیٰ کے 10 حکم، موزیز، موشے، 10 کمانڈمنٹ، تورا، یا کوئی بھی بائبل سٹڈی کر کے باپ کو آپ نہیں جان سکتے، نہ بیٹے کو جان سکتے۔ باپ کو نہیں جان سکتے، بیٹے کو نہیں جان سکتے، اور سچے گواہ تو ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ فضل اور سچائی کے روح سے گواہ نہیں ٹھہرے، اور فضل اور سچائی کا مکاشفہ آپ پر ظاہر نہیں ہوا، بیٹے کی روح کو نہیں جانا۔ کلام یعنی باپ آپ کو نہیں جانتا، سیدھی سی بات ہے، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہو۔ اگر آپ فضل کے نہیں ہو تو باپ کے نہیں ہو، اور آپ کلام کو جانتے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، فضل کے روح سے، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجت کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے،
اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخام ہوں گے جیسے کہ اپنے پلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، یعنی فضل اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ باپ نے فضل کو بھیجا بھائی، اور کلام مجسم ہوا، فضل مجسم ہوا یسوع نام میں، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ اے بھائیو اور بزرگوں، میرا عذر سنو۔ اب یہ میں نے جس کی بات کی ہے شاؤل کی بات کی ہے، شاؤل کی بات کی ہے۔ اے بھائیو اور بزرگوں، میرا عذر سنو جو اب تم سے بیان کرتا ہوں۔ جب انہوں نے سنا کہ ہم سے عبرانی زبان میں بولتا ہے، اب یہ ہبرو زبان میں بول رہا ہے، عبرانی زبان میں بول رہا ہے، تو اور بھی چپ چاپ ہو گئے۔ پس اس نے کہا میں یہودی ہوں، میں شاؤل بولتا ہے میں یہودی ہوں، اور کلکیا کے شہر ترسوس میں پیدا ہوا، مگر میری تربیت اس شہر میں گملییل کے قدموں میں ہوئی، اور میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی، اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسا تم سب آج کے دن ہو۔ چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ باندھ کر اور قید خانے میں ڈال ڈال کر مسیح تاریک والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا۔ چنانچہ سردار کاہن اور سارے بزرگ میرے گواہ ہیں کہ ان سے میں بھائیوں کے نام خط لے کر دمشق کو روانہ ہوا، تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں بھی باندھ کر یروشلم میں سزا دلانے کو لاؤں۔ جب میں سفر کرتا کرتا دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ 2 پہر کے قریب یکا یک ایک بڑا نور آسمان سے میرے گردا گردا چمکا، اور میں زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے شاؤل اے شاؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے مجھ سے کہا میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی۔ میں نے کہا اے خداوند میں کیا کروں؟ خداوند نے مجھ سے کہا اٹھ کر دمشق میں جا، جو کچھ تیرے کرنے کے لیے مقرر ہوا ہے وہاں مجھ سے سب کہا جائے گا۔ جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب کچھ نہ دکھائی دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دمشق میں لے گئے، اور حننیہ نام ایک شخص جو شریعت کے موافق دینداری اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا، میرے پاس آیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا بھائی شاؤل پھر بینا ہو۔ اسی گھڑی بینا ہو کر میں نے اس کو دیکھا۔ اس نے کہا ہمارے باپ دادا کہ خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا کہ تو اس کی مرضی کو جانے اور اس راست باز کو دیکھے اور اس کے منہ کی آواز سنے، کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور سنی ہے۔ یہ ہے کہ جب تک آپ کلام کو یسوع کی روح کے وسیلے یعنی فضل اور سچائی، حکمت مکاشفہ کی روح کے وسیلے نہیں جانیں گے سمجھیں گے، تب تک آپ باپ کو نہیں جان سکتے، باپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی باپ کے کلام کو نہ باپ آپ کو جانتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بائبل کا کلام آپ کو ایز اے فادر اسپرٹ، ایز اے اسپرٹ آف سن نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے،
کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق، تو اب جلال خدا ہے، جلال کا روح، خدا کا روح ہے جلال کا روح، کہ وہ جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ اب مسیح کیسے سکونت کرے گا؟ ایمان کے وسیلے، ایمان کے روح کے وسیلے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سنا مسیح کے کلام سے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، جو اسٹڈیوں سے باہر ہے، جو شریعت سے باہر ہے، گیان سے باہر ہے، جو جاننے سے باہر ہے، جو 10 حکموں کو ماننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔